الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عقیل منہاس۔ ناظرین، 8 فروری کو سیاسی میدان سجنے والا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے ہیں۔ تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے ہیں۔ 8 فروری 2024 کو کون بنے گا وزیر اعظم کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، آپ حافظ آباد کے مشہور گاؤں کولو تارڑ سے تعلق رکھتے ہیں، ایکس ممبر آف پروویژنل اسمبلی حلقہ پی پی 69 رہ چکے ہیں، سابقہ پارلیمانی سیکرٹری ٹورزم اینڈ ممبر اینٹی کرپشن اور چیئرپرسن ٹیفٹا جیسے اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ اب استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 37 مقرر کیے گئے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں میاں مامون جعفر تارڑ صاحب سے۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر جی، ٹھیک ٹھاک۔ میاں صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے جانیں گے کہ وہ کون سا استحکام ہے جو آپ پاکستان تحریک انصاف میں رہ کر نہیں لا سکے اور آپ استحکام پاکستان پارٹی میں رہ کر لائیں گے؟ جی، میں اس بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جی جیسے ہمارے ملک میں ایک نفرت کی سیاست کا بیج بویا گیا پچھلے ادوار میں، اور استحکام کا مطلب یہ ہے کہ سیاست ہونی چاہیے لیکن اس کو ذاتی انا اور ذاتی ایسے چیزوں میں نہیں انوالو کرنا چاہیے جہاں پر آپ کی ملک کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہو جائے اور آپ کے ریاستی اداروں پہ انگلیاں اٹھنے لگ پڑیں اور آپ اس کی وجہ سے انٹرنیشنلی بھی آپ کا ملک بدنام ہو۔ تو یہ اس کے لیے بیسیکلی مین مقصد تو اس کا یہ ہے۔ میاں صاحب، حافظ آباد ایک پسماندہ علاقہ ہے، مسائل سے بڑا ہوا ہے، آپ ان مسائل کا کیسے سامنا کریں گے؟ دیکھیں جی، مسائل تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ کا نمائندہ اچھے طریقے سے ورک کرے تو وہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کی چیزوں میں بہتری آ جاتی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہوگا، میرے سابقہ حلقے میں پہلے بھی کافی ترقیاتی کام ہوئے ہیں، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب بھی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات موقع دیتی ہے تو انشاءاللہ جو ریمیننگ کام ہے وہ بھی ختم کیے جائیں گے، اور یہ ایک پورا آن گوئنگ پروسیجر ہوتا ہے۔ ود دا ٹائم لوگوں کی نیڈز بڑھتی ہیں، لوگوں کے مطالبات بڑھتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اور ریاست کا کام اور حکومت کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے اور ان کی بہتری کے لیے کام کرے۔ میاں صاحب، دور اقتدار میں آپ نے کون سا ایسا کام کیا کہ آپ کو یاد رکھا جائے؟ یہ تو میرے خیال سے میرے حلقے کے ووٹروں سے پوچھنا چاہیے، لیکن میں نے اپنے ادوار میں بہت زیادہ سڑکیں ہیں، اتنی جو ایک بڑی ڈیول کیریج روڈ ہے جو یہ بن روڈ ہے ہماری، یہ 3 ضلعوں کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے اور تقریباً 200 دیہات کو اس سے فائدہ پہنچے گا، اور یہ تقریباً 2.5 ارب کی لاگت سے ایک پروجیکٹ صرف ہوا تھا۔ اس کے علاوہ تعداد ایسے مختلف کام ہیں جن کی ایک لمبی لسٹ ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگ پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں۔ میاں صاحب، کون سی ایسی خاص گدر سنگھی ہے آپ کے پاس کہ لوگ بریدارہ گروپ اور میاں افضل حسین گروپ کو چھوڑ کر آپ کو پسند کرتے ہیں؟ یہ میرا مولا کا کرم ہے۔ اور کیا حلقے کی عوام آپ سے کس قدر خوش ہے کہ آپ آنے والے الیکشن میں MNA کی سیٹ کے لیے الیکٹیبل ہوں گے؟ یہ تو جی بتایا گیا، ابھی میرے خیال سے پل کا پتہ نہیں، تو آپ تو 5 سال بعد کی بات کہہ رہے ہیں۔ ابھی تو میں میرے خیال سے MPA کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں، اور اللہ نے اگر زندگی دی، موقع دیا تو پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے۔ میاں صاحب، استحکام پاکستان ایک پینل کے ساتھ حافظ آباد میں الیکشن لڑ رہی ہے کہ آپ؟ نہیں، میں صرف اکیلا استحکام کی طرف سے میں جو کینڈیڈیٹ ہوں، میں اکیلا ہوں۔ میاں صاحب، کیا آپ انتقامی سیاست کا حصہ تو نہیں بننے جا رہے؟ نہیں، میں بالکل، جیسے میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ کوئی انتقامی سیاست نہیں ہے، اور کسی قسم کا ایسی چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمارا مقصد بھی ہے۔ میاں صاحب، زمانہ طالب علمی میں جو مستقبل کے خواب دیکھتے رہے، کیا ان خوابوں کو آپ نے پورا کر لیا ہے کہ اس کوشش میں مصروف ہیں؟ نہیں، وہ میرے خیال سے اس زمانے میں آپ کی پرائرٹیز اور ہوتی ہیں اور آپ اور چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور میری شاید فیلڈ اور تھی، اور مجھے مجبوری کے تحت یا جیسے بھی حالات نے، ہمارے خاندانی حالات کی وجہ سے سیاست کے فیلڈ میں آنا پڑا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی کام کیا ہے وہ سچے دل سے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں عزت بھی دی۔ میاں صاحب، آپ کو دیکھنے والے یہ جانیں گے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ایڈسن کالج۔ میاں صاحب، آپ کے دادا مرحوم کو آنریبل عطاء اللہ خان کا لقب گورنمنٹ آف برطانیہ نے کس بنا پر دیا؟ یہ جی ممبر کونسل آف اسٹیٹ ہوتے تھے، یہ ایک کونسل ہوتی تھی پورے یونائٹڈ پنجاب کا، جو بھی ممبر بنتا تھا
اس کو یہ آنریری طور پہ اس کو یہ خطاب ملتا تھا. چاندی تھے 15-16 لوگ تھے پورے انڈیا اور یہ پاکستانی پنجاب میں سے جو ممبر بنے تھے, ان کو آنریبل کا خطاب دیا جاتا تھا کہ وہ ممبر کونسل آف اسٹیٹ ہوتے تھے. میاں صاحب اپنے نوجوانوں کے لیے کوئی مخصوص پیغام دینا چاہیں؟ میں یہی کہوں گا کہ جی اپنے صدقے دل سے آپ جو چیز کریں وہ اس کو پراپر دل سے کریں, اور ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہتر ہوتے ہیں, اور کبھی بھی کوئی فیصلہ کر کے پیچھے نہ ہٹیں, اور ایک چیز آپ لگن کے ساتھ کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کامیابی دیتی ہے. اور پازیٹیو سوچیں, نیگیٹو نہ سوچیں. میاں صاحب پاکستان کس سیاستدان کو پسند کرتے ہیں؟ آج کل کے دور میں تو مجھے نہیں پتہ, لیکن آپ سابقہ دور میں اگر میں دور میں دیکھوں تو ذوالفقار علی بھٹو کو ضرور میں ایک آئیڈیل سمجھتا ہوں اس بارے میں. میاں صاحب مخالف پارٹی کے کسی سیاستدان کو جس کو آپ پسند کرتے ہوں آج کل کے دور میں؟ جی آج کل کے دور سارے اچھے ہیں جی, میں برا تو کسی کو بھی نہیں کہوں گا. کسی کو آپ جس کو پسند کرتے ہوں بہت؟ اس طرح پسند نہیں, سارے اچھے ہیں جی, سارے اللہ کے بندے ہیں, سارے ٹھیک. میاں صاحب سٹار نیوز پلیٹ فارم کو مائیں اور بہنیں بھی دیکھتی ہیں, اور اپنے حلقہ کی عوام کے لیے اور ماؤں اور بہنوں کے لیے کوئی مخصوص پیغام آپ دینا چاہیں تو؟ ماؤں بہنوں کے لیے میں صرف یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ وہ میرے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھے اور مجھے اپنے جو زندگی کے مقصد ہے ان کو پورا کرنے میں مدد ہو, اور میرے لیے دعا گو رہیں. بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. بہت شکریہ میاں مامون جعفر تاٹ صاحب.